مکتوم صحابی ایک دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، وہ آتے ہیں، حضرت مکتوم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہے، مسجد میں لانے والا نہیں ہے، اور آپ مجھے اجازت دیں کہ اگر میں نماز گھر میں نہ پڑھ لیا کروں، مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں نماز کہاں پڑھ لیا کروں، گھر میں پڑھ لیا کروں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے صحابی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تیری مجبوری ہے، تو آنکھوں سے نبینا ہے اور تجھے کو مسجد میں لانے والا نہیں ہے، تیری مجبوری ہے، ٹھیک ہے تو کیا کر لیا کر، نماز گھر میں پڑھ لیا کر۔ ہاں مکتوم وہاں سے چلے گھر کی طرف، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاؤ کہ یہ جو آنکھوں سے نبینا ہے نا، یہ جو کمزور ہوتے ہیں، یہ جو بیمار ہوتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جو لنگڑے آتے ہیں، لولے آتے ہیں، آنکھوں سے نبینے آتے ہیں، جو بیمار آتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کی برکت سے میں سب کی نماز کو کیا کر لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں۔ جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے نا، اس میں ایک ایسا آدمی ہوتا ہے، ایک آدمی کہ اللہ اس کی نماز کو قبول فرماتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ ساری جماعت کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جتنے لوگ حج کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں آدمی جو حج پر گئے ہوئے ہیں، فرمایا کہ ان میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی اللہ حج کو قبول فرماتے ہیں، ایک آدمی کے حج کو اللہ کیا کرتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، اور اس کی برکت سے، اس ایک آدمی، اس ایک حاجی کی برکت سے اللہ سارے حاجیوں کا حج کو کیا کر فرما لیتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں۔ ایسے ہی نمازیوں میں ایک نمازی ایسا ہوتا ہے، ایک نمازی ایسا ہوتا ہے جو نماز میں آگے کھڑا ہوتا ہے، فرمایا اس کی برکت سے اللہ سارے نمازیوں کی نماز کو کیا کر لیتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں۔ ایسے ہی مرنے والا میت، کئی میت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا نیک ہوتا ہے مرنے والا، جو لوگ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، جو آدمی اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس نیک آدمی کی برکت سے جتنے لوگ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے والا گناہگار ہوتا ہے، میت گناہگار ہوتا ہے، لیکن جو اس کا نماز جنازہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسا نیک ہوتا ہے، اس کی برکت سے اللہ میت کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بڑی جماعت کی نماز ہوگی، جماعت کی نماز اتنا ہی بڑا اجر ہوگا، اتنا ہی بڑا ثواب ہوگا۔ تو حضرت مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو گھر میں پڑھ لیا کر، تیرا لانے والا نہیں ہے۔ وہ جا رہے ہیں، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو بتا کے آؤ کہ ایسے نبینے، کمزور، بیمار، لاغر، کوئی ایسے ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے بڑی مشکل میں مسجد میں آتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں تکلیف کی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں آج جمعہ کا دن ہے، میں نے جمعہ تو ادا کرنا ہے، یہ جماعت نماز میرے اللہ نے بلایا ہے، میرے اللہ نے بلایا ہے، میں نے نماز کہاں پڑھنی ہے، مسجد میں جا کر کے ادا کرنی ہے۔ لیکن اس کی نیت ایسی خالص ہوتی ہے، اس کی نیت میں اتنا جو ہے وزن ہوتا ہے، صرف رضا الہی ہوتی ہے، اور ایک آدمی کی جو ہے
اللہ نماز کو قبول فرماتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ سب کی نماز کو کیا کر لیتے ہیں؟ قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک آدمی کا حج اللہ قبول فرماتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ سارے حاجیوں کا حج کیا کر لیتے ہیں؟ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ام مکتوم کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت ام مکتوم کو بلایا گیا تو آقا نے پوچھا ام مکتوم صحابی سے کہ میرے صحابی اذان کی آواز سنتے ہو؟ اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آواز تو میرے کانوں میں پڑتی ہے، اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے۔ آقا نے فرمایا پھر میرے صحابی جب اذان کی آواز سنتا ہے نا تو پھر نماز تجھے مسجد میں ہی آ کے ادا کرنی پڑے گی۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ نبی نے صحابی کو، جس کا واقعتاً عذر بھی ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، اور وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی لانے والا مسجد میں نہیں ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابی اگر اذان کی آواز سنتا ہے تو پھر نماز کہاں پڑھنی پڑے گی؟ مسجد میں۔